کہتا ہے وہ ایک حسوہ حسنہ چھوڑ گئے. عبداللطیف وہ خبیث ایک تو مرتد ہوا, پیسے کے چکر میں وہ قادیانی ہوا اور گیا وہاں پر وہ تبلیغ کرنے کے لیے اپنے جھوٹے مذہب کی افغانستان میں. ہائے ہائے, افغانستان تو ہے نا پھر محمود غزنوی کا علاقہ, شہاب الدین غوری کا علاقہ, داتا علی حجویری کا علاقہ, بولو سبحان اللہ, حضرت لال شہباز قلندر کا علاقہ, امام محمد رضا خان کا علاقہ. وہ تو مٹی مٹی غیرت مند ہے, کام اس کو کیا اور زمین کے نیچے اس کو گھسیڑا. تو عبداللطیف ہنسنا نہیں غیرت سے سننا. جب اس کے مرنے کی خبر آئی اس مرتد غدار کی, تو مرزا لکھتا ہے وہ ایک اسوہ حسنہ چھوڑ گئے ہیں. اس کی تعریف دیکھیں کیسے کرا, وہ ایک حسنہ حسنہ چھوڑ گئے ہیں. اگر غور سے دیکھا جائے تو ان کا واقعہ حضرت امام حسین کے واقعے سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے. تیری مجلس میں اس کا نام کیوں نہیں ہوتا بندر؟ پگڑی پھینک کے اس کا نام کیوں نہیں لیتا؟ پاکستان سب کا ہے لیکن بدماشی نہیں مانتے ہم. کیوں صحابہ کی گالی نہیں سن سکتے ہم؟ ہم اداروں سے کہتے ہیں لگام دو ان کو, روکا ان کو. نہ کبھی ہم نے ان کی اذانیں روکی نہ فلانا روکا, لیکن یہ چہلم میں جمع کریں گے تو کیا کریں گے آپ جہلم میں؟ ہماری گردنیں کاٹو گے تو گردنیں کٹوا دیں گے, لیکن صحابہ کے لیے گالی نہیں سنیں گے. گلی میں کھڑے ہو جائیں گے, جلوس نکال دینا. پھر تم کون کھڑے ہوگا گلی میں؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. اگر ہمیشہ سے اگر آپ کر رہے ہیں, ہمیں کوئی ریاست نے اجازت دی, میں نے کل رات بھی کہا ریاست نے اجازت دی آپ کریے, لیکن گلی میں نکل کے صحابہ کو گالی دے گا تو گردن تو کٹ جائے گی, گزرنے نہیں دیں گے. یہ دہشت گردی نہیں, یہ دفاع میں بول رہا ہوں, جواب میں بول رہا ہوں. اٹیک کبھی ہم نے نہیں کیا, نظام نظم کبھی خراب نہیں کیا. تم نے صحابہ کو گالی دی ہے تو ہجڑی تجھے بتائیں گے مردانگی کیا ہوتی ہے. اتنا سے ہے تو شجر خبیثہ کہتا ہے تو معاذ اللہ, تیرے نسب پر لعنت و خبیث آدمی صحابہ کو گالی دیتا ہے. توبہ استغفر اللہ. یہ دفاع میں بول رہے ہیں ہم, ہمارا حق ہے. ہمیشہ ہم نے گزشتہ سال بھی اداروں کے سامنے ہاتھ جوڑے, علامہ صاحب گواہ ہیں, خود تھے. خدا کے واسطے اس کراچی میں امن رہنے دو. ہم سے بولو کیا کریں, ہم ہر قربانی دینے تیار ہیں, لیکن ام المومنین کو گالی, حضرت ابو بکر کو گالی, حضرت عثمان کو گالی, حضرت امیر معاویہ کو گالی. ہم صحابی نہیں مانتے, میرا غوث ان کو صحابی مانتا ہے, میرا داتا ان کو صحابی مانتا ہے, میرا قلندر ان کو صحابی مانتا ہے, ہماری امت ان کو صحابی مانتی ہے. بولو سبحان اللہ. کیسی بات کر, کیسی بات کر. لہذا غور کیجئے یہاں پر, یہ صرف آپ کو بتانے کے لیے, ہنسنا نہیں ہماری مجلسوں میں, ہم دل جلے ہوئے لوگ ہیں. کہتا ہے 11 نہیں بجے میرے بھائی لائٹ نہیں بجانا, سن کر تیرے ٹائم پر ختم کریں گے, مزاج نہیں خراب کرنا ہمارا. غور کرو, دیکھیں یہاں پر وہ عبداللطیف کے بارے میں کیا کہتا ہے. کہتا ہے کہ جو مرتد مارا گیا, اس کہتا ہے اس کا واقعہ حضرت حسین کے واقعے سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے, کیونکہ وہ مقید نہ تھے, نہ ان کی زنجیریں ڈالی گئی تھیں, صرف ایک قسم کا جنگ تھا. امام حسین کے ساتھ بھی فوج تھی, اگر ان کے آدمی مارے گئے تو آخر آدمیوں نے بھی تو یزید کے آدمیوں کو مارا, لیکن میرا عبداللطیف تو ایسے ہی مر گیا. یہ امام حسین کی توہین. کہتا ہے 100 حسین میری جیب میں معاذ اللہ. اتنی بڑی گستاخی. اب میرے دوستو بزرگوں, میں نے چند باتیں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کی, اور بہت اختصار کے ساتھ کی. خود اس نے کہا تھا اگر میں غلط ہوں تو وبائی مرض میں مروں گا, خود یہ پیچس سے مرا اور پخانے میں مرا. سرکار نے, حضرت نبی پاک نے فرمایا تھا عیسیٰ علیہ السلام مجھ سے ملنے آئیں گے. پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کی پیشن گوئی اس کے مرنے سے پہلے 6 سال تھی. فرمایا یہ مہر علی کہتا ہے, حسین حسن کا بیٹا, کہ مرزا کو کبھی مکہ اور مدینہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. سرکار پیر مہر علی شاہ صاحب کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ 6 سال پہلے کے یہ تقدیر بنے. مرزا پخانے میں مر گیا, لیکن اس کو توفیق نہیں ہوئی کبھی مکہ جائے یا مدینہ جائے, اور رسول اللہ نے کہا تھا کہ عیسیٰ آئیں گے, میری قبر پر آئیں گے اور میں ان سے ملاقات کروں گا. اب میرے دوستو 7-8 منٹ جو رہ گئے اس پر میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. 1953 میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں, جو حضرت عبدالحکیم شریف قادری صاحب نے اور علامہ غلام نصر سعیدی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع کیا اس تاریخ کو,
اس کا خلاصہ 1953 کی تحریک ختم نبوت، مولانا محمد صدیق ہزاروی مجاہد تحریک ختم نبوت مولانا عبدالستار خان نیازی کے تذکرے میں لکھتے ہیں کہ برکت علی اسلامیہ ہال میں آل مسلم پارٹیز کنونشن ہوا. اس کنونشن نے کراچی کے مرکزی کنونشن کے لیے مندوبین منتخب ہوئے. 20-21 اکتوبر 1953 کو کراچی کے مرکزی کنونشن منعقد ہوا، جس میں مطالبات یہ تھے کہ وزیر خارجہ سر ظفر اللہ کو برطرف کیا جائے، قادیانی کو کافر اقلیت دی جائے، قادیانی کو کلیدی عہدوں سے ہٹایا جائے. اس کی سزا کے اندر مختصر یہ عبدالستار خان نیازی گرفتار ہوئے. ان کو ایک جھوٹے کیس کے اندر کہ آپ نے فلاں بندے کو قتل کیا تھا، جھوٹی FIR ان پر ڈال کر ان کو سزائے موت سنائی گئی، اور سزائے موت پر یہ لکھا گیا you will be hanged by neck till you are dead. جب تک اس کو ٹنگا کر رکھو، جب تک اس کی روح نہ چلی جائے. اس وقت حضرت سرکار امیر المجاہدین عبدالستار خان نیازی نے یہ جملے ارشاد فرمائے تھے. آپ نے فرمایا یہ کچھ نہیں، ستار خان نیازی کی 1000 جانیں بھی ہوں تو رسول اللہ کے لیے سولی پہ دے دوں گا. میرے دوستو، ایک تو مرحلہ یہ تھا. اس کے بعد آ جائیں 1974 کی تحریک جو آج کا دن تھا. اس پر 2 جملے سنیے اور بات ختم. تحریک ختم نبوت 1974 میں مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی خاطر قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کی طرف سے جو قرارداد 30 جون 1977 کو پیش کی گئی، اس کا صحرا بھی علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی کے سر جاتا ہے. اس قرارداد پر حزب اختلاف کے 22 افراد، جن کی تعداد بعد میں 37 ہو گئی تھی، انہوں نے دستخط کیے. البتہ مولوی غلام غوث ہزاروی اور مولوی عبدالحکیم یہ دونوں غداروں نے دستخط نہیں کیے تھے. اس تحریک میں آپ کو قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کا رہبر منتخب کیا گیا. آپ نے پوری ذمہ داری کے ساتھ دونوں کمیٹیوں کے ساتھ اجلاس کیے. آپ نے قادیانیت سے متعلق ہر قسم کا لٹریچر اسمبلی کے ممبروں میں تقسیم کر دیا اور ممبروں کے ذاتی رابطے شروع کر دیے. ختم نبوت کے مسئلے سے سب کو آگاہ کیا. اس تحریک کے 3 مہینے کے دوران آپ نے پنجاب کے علاقے میں تقریباً 40,000 میل کا دورہ کیا. علامہ نورانی نے، بولو سبحان اللہ. اور 150 شہر، قصبوں اور دیہاتوں میں عام جلسہ کر کے سینکڑوں کتابیں ختم نبوت پر تقسیم کی. آپ سنیے، پیپلز پارٹی کے جے رحیم اور شیخ رشید نے بہت ہنگامہ کیا، مگر وزیر اعظم بھٹو اور مولانا شاہ احمد نورانی کے مکالمے کے دوران اپنے منشور کے اس جملے کی بنا پر اسے شکست ہوئی، اسلام ہمارا دین ہے. اب بھٹو کا موقف یہ تھا کہ اسلام کی بات سے پیپلز پارٹی پیچھے نہیں ہٹے گی. آخر یعنی اگر اسلام کی بات ہے تو پیپلز پارٹی اسلام کا ساتھ دے گی. آخر مولانا شاہ احمد نورانی کا سچا عشق رسول جیت گیا اور مرزا ناصر قادیانی قومی اسمبلی کے سوالات میں لاجواب ہو کر شکست سے دوچار ہوا. مرزائیت کو اپنے انجام تک پہنچنے والی جو تاریخ قرارداد 30 جون 1974 کو پیش کی گئی، اس کا متن کیا تھا؟ اس کا متن کیا تھا؟ قیمتی بات آج کے درس کی اور ہماری زندگی کا سب سے قیمتی موقع. وہ کیا قرارداد تھی جو آج سے 47 سال پہلے اسمبلی میں پیش کی گئی؟ اللہ اکبر. جس میں ہرا جھنڈا بھی پورا چاند کی طرح چمک رہا تھا. اور سنیے اس کا متن کیا تھا. پہلی بات، چونکہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اللہ کے آخری نبی ہے نبوت کا دعویٰ کیا. 1 2 چونکہ اس کا جھوٹا دعویٰ نبوت قرآن کریم کی بعض آیات میں تحریف کی سازش اور جہاد کو ساقط کر دینے کی کوشش اسلام سے بغاوت کے مترادف ہے. 2 تیسری شق، چونکہ مسلم امہ کا اس بات پر کامل اتفاق ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار خواہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہو یا اسے کسی شکل میں بھی مذہبی پیشوا یا مسلح مانتے ہو، دار اسلام سے خارج ہے. یہ اسمبلی میں پیش کی جا رہی ہے. چوتھی بات، چونکہ اس کے پیروکار خواہ انہیں کسی نام سے پکارا جاتا ہو، وہ دھوکہ دہی سے مسلمانوں ہی کا ایک فرقہ بن کر اس کی طرف ان سے گھل مل کر اندرونی اور بیرونی طور پر تخریب کاری میں مصروف ہیں. 5 چونکہ مسلمانوں کی تنظیموں کی ایک کانفرنس جو 6 سے 10 اپریل 1974 مکہ مکرمہ میں رابطہ عالم اسلامی کے زیر اہتمام منعقد ہوئی، جس میں دنیا بھر کے 114 اسلامی تنظیموں اور انجمنوں نے شرکت کی، اس میں مکمل اتفاق رائے سے فیصلہ ہوا کہ قادیانیت جس کے پیروکار دھوکہ دہی سے اپنے آپ کو اسلام کا ایک فرقہ کہتے ہیں، دراصل اس فرقہ
دراصل اس فرقے کا مقصد اسلام اور مسلم دنیا کے خلاف تخریب کی کارروائی کرنا ہے۔ اس لیے اب یہ اسمبلی اعلان کرتی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار خواہ انہیں لاہوری، قادیانی یا کسی نام سے پکارا جائے، مسلمان نہیں ہے۔ اور یہ کہ اسمبلی میں ایک سرکاری بل پیش کیا جاتا ہے تاکہ اس اعلان کو دستور میں ضروری ترمیم کے ذریعے عملی جامہ پہنایا جائے۔ 7 ستمبر 1974 کو وہ گھڑی آ پہنچی جس کا انتظار 1901 سے مسلم امہ کو تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق جس طرح مسلمہ کذاب کو اس کے انجام سے دوچار کیا، آج انہی کا بیٹا مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی کی قرارداد کہ حکومت وقت نے باضابطہ طور پر قادیانی گروہ کو دار اسلام سے خارج قرار دیا، اور یوں امت مسلمہ کا خواب 73 سال کے بعد حقیقت میں ڈھل گیا۔ لہٰذا برطانیہ سن لے، امریکہ سن لے، کینیڈا سن لے، یہ ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے۔ اس میں آپ اتنے جذباتی نہ ہو جائیں کہ آپ کسی کا ویزا روکیں یا کسی کی معاملات روکیں۔ ہم جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، ہمارا ایک آزاد ملک ہے، ہمارا نیوکلیر ملک ہے، ہمارے ملک کی افواج کئی ملکوں سے مضبوط، ہمارا ملک کئی ملکوں سے اچھا، ایک آزاد جمہوری ملک میں رہتے ہیں، اور ہمارے ملک کا آئین ہم نے پڑھ کے سنا دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی غیر مسلم اقلیت ہے۔ اب تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم اس کو یہاں پر مسلمان ڈکلیئر کرو؟ تم نے جو دخل اندازی اسلام کے خلاف افغانستان میں کی تو سوکھی روٹی والوں نے تمہیں ٹھکانے لگایا۔ کاش پاکستانی عوام اٹھے اور تمہارے لوگوں کو ٹھکانے لگائے اور اس پاکستان کو دستور پاکستان اور آئین پاکستان پر چلائے۔ ہم کوئی دہشت گرد نہیں، ہم آئین کی بات کرتے ہیں۔ کس کی بات کرتے ہیں؟ کہ آئین میں یہ نہیں ہے، میں نے جو بات کی آئین میں ہے کہ نہیں؟ تو جو قادیانی آپ کو اس ملک میں خود کو مسلمان کہے اور خود کو کافر یقین نہ کرے، اقلیت میں نہ لائے، اس نے آئین کا انکار کیا کہ نہیں کیا؟ تو ایف آئی آر میرے خلاف کٹنی چاہیے، یا جو آئین کا غدار ہے اس کے خلاف غدار ہے، اس کے خلاف۔ لہٰذا آج یہ تاریخ تھی۔ میں نے ختم نبوت کا تصور، اس کا معنی، اس کی تحریک اور اس کی جدوجہد، اس کی ضرورت، اس کے کمال اور ان قائدین کی علمی اور سنہری خدمات کو آپ نے پیش کیا۔ کیا ہوگا شاہ صاحب اس کا؟ میں نے کہا تو قبر میں چل تو یہ پتا چلے گا اس کی بہاریں کیا ہے، تو آگے بڑھ، اس کی بہاریں کیا ہیں۔ یہ علماء تشریف لائے کورنگی سے، ہمارے مجاہد اہل سنت علامہ ذیشان صاحب تشریف لائے، استاذ العلماء، ہمارے دلیر علماء، دلیر بمعنی حق بات کرنے والے، امن اور متوازن بات کرنے والے، ہمارے بڑے بھائی حضرت قبلہ علامہ اشرف گرمانی صاحب، آپ تشریف لائے اپنے شہزادگان کے ساتھ، پورا کراچی امنڈ کر آیا۔ میں سنیوں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں، میں سارے پاکستان کو سلام پیش کرتا ہوں، میں 6 ستمبر کے تمام شہداء افواج پاکستان کو سلام پیش کرتا ہوں، میں ہر یونیورسٹی، کالج، مدرسے اور ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے مزدور نوجوان عاشقان رسول کو سلام پیش کرتا ہوں، میں پاکستان کو سلام پیش کرتا ہوں، میں قائد اہل سنت کو سلام پیش کرتا ہوں، میں عبدالستار خان نیازی کو سلام پیش کرتا ہوں، میں حضرت عبد المصطفیٰ زری کو سلام پیش کرتا ہوں، میں مولانا عبدالحامد بدایونی کو سلام پیش کرتا ہوں، میں تحریک ختم نبوت کے ہر محافظ کو سلام پیش کرتا ہوں، میں امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کو سلام پیش کرتا ہوں، میں ان تمام مخلصوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ان کو سلام پیش کر کے میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کو ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کو ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اے امت کے مخلصوں، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا آپ کا آنا قبول فرمائے، اور اس بات پر ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں جو آج کا ٹائٹل تھا، فتح باب نبوت پہ بے حد درود۔ فتح باب نبوت پر بے حد درود، ختم دور رسالت پر لاکھوں سلام۔ آخر میں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے، نہ مجھے بولنا آتا ہے، نہ میں بول پایا جیسا بولنا تھا، خدا کی قسم یہ اتنا ضروری موضوع ہے، نہ میں آپ کو بتا پایا جو بتانا تھا، نہ میرے پاس وقت تھا، نہ صلاحیت تھی، نہ انداز تھا۔ کبھی میرا ذہن منتشر ہو گیا ہو، جو بات نہیں کرنی تھی شاید میں وہ بھی کر گیا اور آپ کا وقت تھوڑا ضائع ہو گیا ہو، لیکن یہ وقت یہ اتنا قیمتی موضوع ہے، مجھے اس وقت بیٹھے ہوئے اپنی غلطی کا بھی اعتراف ہو رہا ہے کہ میں اس کا حق ادا نہیں کر سکا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میرے آقا آخری نبی ہے،
بس اس کا اعتراف میرے آقا آخری نبی ہے، یا رسول اللہ گنبد خضرا میں ہیں، ہم آپ سے وفا کرتے ہیں، آپ کا یہ منصب کسی کو نہیں دیا جا سکتا، قیامت آئے گی مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں آئے گا، مسلمان مر سکتا ہے، ختم نبوت کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا، ایسے ہزار ویزے چھوڑ سکتا ہے، ایسی ہزار نیشنلٹیاں چھوڑ سکتا ہے، ایسے ہزار کاروبار چھوڑ سکتا ہے، مرنا حق ہے۔ جنہوں نے اربوں ڈالریں کمائے وہ بھی مر گئے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا جب وہ دنیا سے گئے تو لاہور میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ میں لاہور گیا بادشاہی مسجد میں نے اپنے بندے سے کہا، دوست سے، یار اتنی بڑی مسجد ہے عمران بھائی کبھی یہ بھرتی بھی ہے؟ کہتے ہاں ایک دو دفعہ بھری ہے۔ اتنے میں ان کے چھوٹے بھائی نے مجھے علامہ خادم صاحب کا جنازہ بتایا، تو اتنی بڑی مسجد جس کو میں دیکھ کر کہتا تھا اس میں اتنے آدمی کہاں سے آئیں گے، وہ ان کے جنازے میں ایک چونٹی کی طرح بنی ہوئی تھی، اتنی عوام آ گئی۔ اس پار یہ نظارہ ہے، میرے والد گرامی رحمہ اللہ کہتے تھے اس پار یہ تو اس پار کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں وفاداری کے ساتھ سلامت رکھے، ایمان پر رکھے، ایمان پر موت دے، قیامت تک ہماری نسلوں کو آباد رکھے۔ خدا پاکستان کو سلامت رکھے۔ پاکستان ختم نبوت، اسلام، شریعت مصطفیٰ، اسلام، سنت رسول، عزت صحابہ زندہ باد، محبت اہل بیت زندہ باد، مدارس زندہ باد، مساجد زندہ باد، علماء زندہ باد، پاکستان